اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں قرآن مجید کے 30 پاروں کے خلاصے کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 27 کے منتخب مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ 27واں پارہ آغاز اس کا ان الفاظ سے ہوتا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ یہاں جو آغاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خطاب سے آغاز ہو رہا ہے، تو آپ نے فرشتوں سے خطاب کیا، فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں سے سوال کیا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں، اور آئے بھی ہم عذاب کے لیے، اور عذاب جو ہے وہ پتھروں کا عذاب لے کے ہم قوم لوط کے لیے آئے۔ تو جب عذاب کا وقت آیا تو ان فرشتوں نے آگاہ کر دیا کہ بستی میں عذاب نازل ہونے والا ہے، تو اہل ایمان کو کہیے گا وہ بستی چھوڑ دیں، جب تک اہل ایمان رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اہل ایمان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ بستیوں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی برکت، اللہ کے بندوں کے وجود کی برکت جو ہوتی ہے، حدیث بخاری میں ہے کہ جب وہ 99 کا قاتل جو تھا، پھر اس نے 100 قتل کر دیے، اور پھر وہ توبہ کے لیے نکلتا ہے، تو اسے پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ اذهب الی قریۃ الصالحہ، نیک بستی کی طرف چلے جاؤ۔ تو وہاں کچھ اللہ کے بندے ہیں، اگر تو واقعی شرمندہ ہے اپنے کیے پر اور ندامت کے ساتھ آ گیا ہے، آئندہ جو ہے بالکل گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو پھر اللہ کے بندوں کی بستی میں چلا جا، اللہ ان کی صحبت کے صدقے سے تیری توبہ قبول فرمائے۔ تو بستیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کا فیض دیتا ہے، اسی لیے یہاں بھی اہل بستی کو حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ بستی سے اہل ایمان کو نکال دیں اور وہ محفوظ جگہ پہ چلے جائیں۔ اس کے بعد فرعون پر جو عذاب ہے اس کی داستان کا ذکر ہے، قوم عاد و سمود کی ہلاکتوں کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق جن و انس بیان فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے لیے انسان پیدا ہوا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی، اللہ نے انسان کو اس کائنات میں مخدوم بنایا ہے، انسان کی خدمت کے لیے زمین ہے، آسمان ہے، کئی مقامات پہ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنائے، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے قرب کے لیے، اپنی یاد کے لیے۔ اس کے بعد پھر سورہ طور کا ذکر ہے۔ سورہ طور، یہ طور ایک جگہ کا نام ہے، اور وہ مقام ہے جس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی نسبت کا بھی قرآن مجید میں اظہار فرماتا ہے، اور اس نسبت پر قرآن مجید کی صورت رکھی گئی، کا نام رکھا گیا ہے۔ وہ طور، یہ قسم بیان فرمائی اس جگہ کی، اس مقام کی جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائے، وہ جگہ بھی قابل قسم بن جاتی ہے، قابل تعریف بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طور جگہ کا ذکر کیا۔ محبوبوں کے وطن جو ہوتے ہیں ان سے بھی پیار کیا جاتا ہے، اور یہ اس کا اظہار ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے جو 2 صورتیں قرآن پاک میں رکھی ہیں، ایک صورت ہے والطور، اور اگلی صورت ہے والنجم۔ طور اور نجم ساتھ ساتھ 2 صورتیں ہیں، دونوں کی کامن چیز یہ ہے، مشترک چیز یہ ہے کہ یہ بھی قسم سے شروع ہوتی ہے، وہ بھی قسم سے، اور دونوں
کی ایک اور مشترک چیز ہے کہ یہاں بھی اشارہ اللہ کی قرب کی طرف ہے اور ادھر بھی اشارہ اللہ کی قرب کی طرف ہے۔ ادھر کلیم کی بات ہو رہی ہے، ادھر حبیب کی بات ہو رہی ہے۔ کلیم جو تھے کلام کرنے جاتے ہیں، اور اس صورت میں اللہ نے اب حبیب سے بے پردہ کلام کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغی، اس میں یہ انشاءاللہ آئے گا آگے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کلیم و حبیب کا ذکر رکھا ہے، اور دونوں ہستیوں کی شان، عظمت اور پھر فضیلت کا زاویہ اللہ پاک نے سورہ نجم میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن کی اہانت کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، اور کفار کا انجام ذکر ہے سورہ طور میں، متقین کا مقام ذکر ہے، کفار سے سوالات جو اللہ پاک نے فرمایا ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا اجر اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صابرین کا تذکرہ فرمایا، ایک تو اوورال تذکرہ کیا، ایک بطور خاص نام صابروں کا ذکر کیا، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا نام کہ نعم العبد انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر اس مقام پہ موجود، فصبر جمیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ہستیوں کا تذکرہ کیا، نام لے لے کے ان کی تذکرے فرما کے، اور جب باری حضور علیہ السلام کی آتی ہے تو حضور علیہ السلام کے صبر کا اجر بھی کمال کا ہے۔ کسی کے اجر کو نام دیا گیا صبر جمیل کا، کسی کے اجر کو نام دیا گیا نعم العبد کا، اور جب اجر مصطفیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے حبیب اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو تک رہا ہے، آپ اللہ کی نگاہ میں یعنی نگاہ خاص میں اللہ آپ کی طرف تک رہا ہے۔ یہ صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم، نجم جو ہے یہ ستارے کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ستارہ ہی لیا جائے تو یہ بھی حدیث پاک ہے، اس ستارے سے وہ ستارہ اول مراد ہے، وہ ستارہ نور مراد ہے، جس ستارے کو جبرائیل امین دیکھا کرتے تھے۔ اور وہ ستارہ کون سا تھا؟ جب جبرائیل امین سے آقا علیہ السلام نے پوچھا کم عمرک، جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا تھا آقا عمر کا تو پتہ نہیں ہے، بس حجاب چوتھے آسمان پر میں ایک ستارہ دیکھتا ہوں، اور ستارہ وہ 70,000 سال کے بعد تکتا ہوں، میں نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھ لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اگر اب وہ ستارہ تو دیکھے تو پہچان لے گا؟ عرض کیا آقا کیسے نہیں پہچانوں گا؟ حضور نے امامہ پیشانی سے اٹھایا تو وہ یہ ستارہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہاں سے مراد وہ ستارہ ہے والنجم، جس سے کائنات کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر نجم کا ایک معنی اصل بھی ہوتا ہے۔ احادیث کی دنیا میں جب حدیث کی چھان بین ہوتی تھی تو محدثین جو تھے حدیث کی تائید کے لیے یہ بات کرتے تھے، یعنی راویوں کے اعتبار سے لا نجم لہ، اگر حدیث کے راوی کا معاملہ ہوتا اور حدیث نہ ہوتی، اس کی اصل نہ ہوتی، مطلب لا نجم لہ، اس کی اصل کوئی نہیں ہے، اس کی اصل یعنی موضوع احادیث کے لیے وہ محدثین یہ لفظ بولتے تھے لا نجم لہ، اس کی اصل کوئی نہیں ہے۔ تو نجم سے مراد اصل بھی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر نجم کہا گیا ہے تو حضور اصل کائنات ہے، حضور اساسی کائنات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت جابر نے پوچھا حضور سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، فیض سے بنایا، اور پھر اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے ذریعے پھر تمام انوار دنیا میں پھیلے۔ اس کے بعد نجم کا ایک معنی جو ہے وہ ہدایت بھی ہوتا ہے۔ عرب کا دستور یہ تھا جب وہ سفر کرتے تھے رات کو کشتیوں کے اندر سفر کرتے تو ملاح جو تھے وہ پھر بیٹھ جاتے تھے کشتیوں میں، سواریاں بیٹھ جاتی تھی، پھر ایک ستارے کو دیکھتے تھے، اس ستارے سے رہنمائی لیتے تھے، وہ ستارہ گویا ان کی ہدایت کرتا تھا، ان کی رہنمائی کرتا تھا، ان کو منزل تک پہنچاتا تھا۔
تو ہدایت کے لیے ستارہ کا لفظ استعمال ہوا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ نجم ہیں جو کل کائنات کی ہدایت کا سامان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو وہ نجم تھا نا کشتیوں والا جو صرف رات کو ہدایت دیتا تھا، دن کے وقت تو ستارے نہیں چمکتے، لیکن جو نجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے، جو اللہ کا یہ نجم ہے جس سے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس نجم کی شان یہ تھی کہ دن کو بھی ہدایت دیتے ہیں، رات کو بھی ہدایت دیتے ہیں۔ جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ سورج کے بارے میں فرماتی تھی، لنا شمسن وللآفاق شمسن، ایک سورج آسمان کا ہے، ایک ہمارا ہے، ہمارا سورج وہ ہے شمسنا تطلع بعد العشاء، جو عشاء کے بعد بھی طلوع رہا کرتا ہے، جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج، جس کا آسمانی سفر جو ہے اس کے مراحل بیان کیے ہیں، لا مکان کے احوال۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یعنی یہ دیکھیے معراج کی انتہا پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، بس جو اس نے اپنے بندے سے بات کی اس نے فرمائی۔ تو جب آغاز معراج ہوا تب بھی مقام عبدیت کا ذکر کیا، اور جب انتہائے معراج ہوئی تب بھی مقام عبدیت کا آغاز کیسے کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور انتہائے معراج پہ فرمایا فاوحی الی عبدہ، یعنی اول بھی عبدیت محمدی کا ذکر اور آخر بھی یہ اشارہ بتا رہا ہے کہ جن کی عبدیت اتنی بے مثال ہے ان کی محبوبیت کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ما زاغ البصر وما طغی، اللہ کو بے حجاب دیکھا لیکن پلک آنکھ نہیں جھپکی، یہ حضور کی شان۔ کفار کے مشرکانہ نظریے کا تذکرہ ہوا، پھر حق سے منہ پھیرنے والوں کے احوال کا ذکر ہوا، شان باری تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ قمر جو ہے اس کے ابتدا میں معجزہ شق القمر کو بیان کیا، اور یہ بات یاد رکھیں معجزہ شق القمر جو ہے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اس کا اظہار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی انگلی سے چاند دو ٹکڑے کیے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ انگلی کے اشارے سے، انگلی چاند کو لگائی نہیں ہے یا انگلی سے چاند کو ٹچ نہیں کیا، بلکہ 3,00,000 میل دور سے میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ وہ محمدی ریموٹ کنٹرول تھا کہ جس نے 3,00,000 میل دور سے اتنے بڑے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اور بتا دیا کہ یہ تو انگلی کی طاقت ہے، پھر دست محمدی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر دست مصطفیٰ سے بڑھ کر وجود مصطفیٰ کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام ذکر کیا سورہ قمر میں، قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا ذکر کیا، آل فرعون کا ذکر کیا، پھر قرآن مجید کو کتاب نصیحت کہا گیا، مجرموں کا یوم حشر جو ہے اس جو انجام ہوگا اللہ نے اس کا ذکر کیا، پھر سورہ رحمان کا ذکر ہوتا ہے جس کو قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے، عروس القرآن یہ ٹائٹل ہے سورہ رحمان کا، یہ نام ہے سورہ رحمان کا۔ اس میں اللہ پاک نے آغاز میں شان علم مصطفیٰ کا ذکر کیا، 3 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، معلم کون ہے، متعلم کون ہے، اور نصاب کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اتنا حصہ 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ معلم ذات خدا ہے، متعلم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نصاب کا نام قرآن حکیم ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مظاہر فطرت کا ذکر کیا ہے، تخلیق انسان کا ذکر کیا، مرج البحرین ذکر کیا، اور یہ جو مرج البحرین ہے اس کی 3 تفاسیر ہیں، ایک اس کی تفسیر ہے علمی، ایک تفسیر ہے سائنسی، اور ایک تفسیر ہے روحانی۔ علمی تفسیر یہ کہ 2 سمندر ملتے ہیں، وہ 2 سمندر کون سے ہیں، ایک میڈیٹرینین سی، ایک اٹلانٹک سی، یہ 2 سمندر ملتے ہیں آپس میں، تو ان 2 سمندروں کو یعنی بحر اوقیانوس اور یہ 2 سمندر اور بحر القاہل، یہ 2 سمندر ملتے ہیں آپس میں، اور پھر اس کے بعد یہ تو علمی ہے، شان ہے، اس پہ مسٹر کوسٹیو فرانسیسی سائنٹسٹ جو تھا اس نے بھی اس پہ جب سرچ کی، اور علم البحریات کا چونکہ ماہر تھا وہ تہ تک جاتا ہے، اس نے دیکھا کہ میں نے غور کیا تو مجھے کوئی پردہ نہ ملا،
پھر میں نے یہی بات جب قرآن مجید میں پڑھی، مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تو مسٹر کوسٹیو کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ بات جو تھی وہ اتنی عام ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں سائنس آج دریافت کر رہی ہے، اللہ نے ان کی حقائق قرآن میں پہلے سے بتا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرج البحرین ارشاد فرمایا، اس کی ایک اور تفسیر علماء کرتے ہیں اور وہ تفسیر روحانی ہے۔ مرج البحرین ایک سمندر وہ ہے جس کو علم طریقت کہتے ہیں اور علم شریعت کہتے ہیں۔ یہ دو سمندر جب ملتے ہیں تو وہاں پھر بندگان خدا کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ شریعت اور طریقت کا جمع ہونا یہ اللہ والوں کی کمال کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اسی کو جب ہم مرج البحرین کو دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ دو سمندر کون سے تھے؟ ایک سمندر کو بحر ولایت کہتے ہیں، ایک کو طہارت کہتے ہیں، اور فرمایا بحر ولایت سے مراد مولا علی کی ذات ہے اور بحر طہارت سے مراد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ یہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان پردہ نکاح ہے اور اس کے بعد پھر دو موتی نکلتے ہیں، ایک کو لولو ایک کو مرجان۔ لولو سے مراد امام حسن ہے اور مرجان سے مراد امام حسین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں جو ہے اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، جن و انس کے گروہ سے خطاب کیا، یا معشر الجن والانس، احوال قیامت کا ذکر کیا ہے، خوف الہی رکھنے والوں کا مقام، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، انعام ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر سورہ واقعہ میں احوال قیامت کا ذکر ہے، اقسام ثلاثہ کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن 3 قسموں کے افراد ہوں گے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور السابقون۔ سابقون کے انعامات کا ذکر ہوا، اصحاب المیمنہ کے انعامات کا ذکر ہوا اور اصحاب الشمال کے انجام کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ پاک نے عظمت قرآن کا ذکر کیا۔ پھر سورہ حدید اللہ پاک اس کا ذکر فرماتا ہے، عظمت باری تعالیٰ سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، اہل نور کا اللہ مقام بیان کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ پاک سورہ حدید میں فرماتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا نور ظاہر کرے گا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، نور کے جھرمٹ میں مومن جا رہے ہوں گے۔ اور اس دن پھر منافق ان سے نور مانگیں گے، نور کی بھیک مانگیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، قیامت کے دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا، ہم پہ نظر کرم تو کر دو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ نور لینا چاہتے ہیں، اقتباس نور کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کمال ہے! تو پھر کیا کہا، ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے، فالتمسوا نورا، دنیا میں جا کے نور مانگو، وہاں تم نور مانتے نہیں تھے اور آج نور مانتے بھی ہو اور نور مانگتے بھی ہو۔ اس وقت نور مانتے نہیں تھے، اب نور مانگتے بھی ہو اور نور مانتے بھی ہو۔ اب اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گا قیامت کو اگر مان گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں منافقین کا انجام ذکر کیا ہے، صدقہ دینے والوں کا مقام ذکر کیا ہے، دنیا کی بے وقاتی کا ذکر کیا ہے، بخل کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کو اللہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، سابقہ اقوام کا تذکرہ ہے، پھر رسولوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مضامین ہیں جو اللہ پاک نے 27ویں پارے میں بیان فرمائے، ان میں سے میں نے آپ کو چند جو منتخب مضامین ہیں ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔